علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اپنی موت کیسا چاہتے ہیں۔ تو ایز اے مسلم ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم مریں تو ہمارے چہرے پہ نور ہو، ہمارا جنازہ ہلکا ہو اور سب یہ بولیں کہ یہ اچھا انسان تھا اور اس کی اچھی موت ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سب چاہتے ہیں، لیکن اس کو ایسی موت ہو اس کے لیے ہم کوئی عمل نہیں کر پاتے ہیں نا، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، آج کل سب بزی ہیں۔ نماز بھی اسکپ کر کے پڑھتے ہیں، استغفار بھی نہیں پڑھتے، درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں فرائیڈے ٹو فرائیڈے، ہے نا، یہی ہوتا ہے نا سین۔ تو اگر ہمیں اچھی موت چاہیے تو بہت ایزی راستہ ہے اس کے لیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اللہ نے جو فرائض بتائے ہیں اس کو پورا کریے۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی کوشش ایٹ لیسٹ کریے۔ آپ لوگ کوشش کریں گے تو اللہ پاک کامیابی بھی دے گا اور ہدایت بھی دے گا۔ دوسرا، قرآن پاک کا ایک رکوع نہیں تو ایک آیت ہی پڑھ لیجئے، لیکن قرآن پاک ڈیلی بیسس پہ آپ ضرور پڑھیے، اس کو ضرور کریے، یہ اپنی ایکٹیویٹیز میں یہ چیز لائیے۔ دوسرا ہے استغفار۔ چلتے پھرتے انسان استغفار پڑھ سکتا ہے، استغفار پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر ٹائم اللہ سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں اللہ پاک اسے معاف کرتا رہے۔ اور یہ جو چوتھی چیز میں بتا رہی ہوں آپ کو، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، تو آپ اگر رات میں سوتے ٹائم موبائل دیکھنے کی جگہ اگر آپ 10 منٹ آپ اللہ اس کے رسول کو دیں گے، یقین مانیے گا کہ موت بھی خوبصورت ہوگی اور موت کے بعد کی جو منزلیں ہیں وہ بھی آسان ہوں گی اور چہرہ بھی نورانی ہوگا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو 100 ٹائمز درود شریف پڑھنا ہے رات کو سوتے ٹائم، اور اس کو ہدیہ کرنا ہے پیارے آقا جان کو اور خاتون جنت بی فاطمہ کو۔ اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک واقعہ، ایک حدیث بتاتی ہوں، اسے دھیان سے سنیے گا۔ ایک بار کی بات ہے، مکہ شریف کا یہ واقعہ ہے۔ مکہ شریف میں ایک بندہ تھا اور جب اس کا انتقال ہوا، وہ فوت ہوا، تو انتقال کے کچھ ہی ٹائم بعد اس کا چہرہ نا بگڑنے لگا، اس کا چہرہ ایک عجیب سے جانور میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ جب اس کی فیملی نے دیکھا، اس کے بیٹے نے دیکھا، تو فیملی کو تو عجیب لگے گا یار کہ جب چہرہ ہمارا مرنے کے بعد خراب ہوگا تو فیملی بھی سوچے گی پتہ نہیں کون سے گناہ کر دیا، اور فیملی کیا، ہر کوئی سوچے گا کہ کون سے گناہ ایسے ہیں جو اس کے چہرے پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو جب اس کا چہرہ بگڑنے لگا تو گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ اب میرے رشتہ داروں کو یا دنیا کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو یہ دنیا مجھے طعنے دے دے کے مار دے گی، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے، ہم کوئی غلطی کرتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ہم معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن یہ جو معاشرہ ہے، سماج ہے، ہم سے جڑے لوگ ہیں، یہ ہمیں معاف نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو جو زخم ہے نا اس کو بار بار اس کو تازہ کرتے ہیں وہ طعنے دے کے، جبکہ طعنے دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو وہ طعنوں کے ڈر سے نا ان کے بیٹے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ابا کو یہیں گھر کے اندر ہی دفن کریں گے۔ سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے اور پھر ان کو دفنانے کا انتظام شروع ہو گیا۔ کچھ ہی ٹائم بعد پیچھے کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک بزرگ اندر آتے ہیں۔ تو گھر والے مطلب ان کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ کون بزرگ ہیں، ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ تو وہ بزرگ اندر آتے ہیں اور آ کر میت کے اوپر سے کپڑا ہٹا کر اپنا ہاتھ مبارک اس میت پر پھیرتے ہیں، چہرے پر۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ چہرہ اپنی جو اوریجنل جو اس کی ہے پوزیشن اس میں آ جاتا ہے، مطلب جو جیسا تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ بزرگ پھر کپڑا ڈھک کے جانے لگتے ہیں تو ان کا بیٹا انہیں روکتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کون ہستی ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا، میں نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں کون ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو وہ شوق میں گئے کہ یہ نبی پاک ایسے کیسے آ گئے؟ بولے کہ میرے پاپا میرے فادر جو ہیں ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جو ان کا چہرہ بگڑ گیا، اور آپ نے آ کے ان کے چہرے مبارک پہ چہرے پر انہوں نے ہاتھ رکھا تو یہ ان کا چہرہ صحیح ہو گیا، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بے شک یہ کچھ ایسا گناہ تھا جو میں نہیں بول سکتا، جس کی وجہ سے اس بندے کا چہرہ بگڑ گیا تھا، ہے نا، لیکن یہ مجھ پر درود شریف بھیجتا تھا 100 بار روز،
تو جو فرشتہ درود شریف لے کر جاتا تھا اس نے آ کے مجھے بتایا کہ جو میرا خادم مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو وہ اس پریشانی میں ہے، اس کا چہرہ مرنے کے بعد ایسا ہو گیا ہے، تو میں اس انسان کو کیسے اکیلا چھوڑ دوں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ تو اس لیے میں آیا اور پھر یہ انہوں نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے چہرے پر لگایا اور چہرہ نارمل ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے شک ہم بہت گناہ گار ہیں، بے شک بہت گناہ گار ہیں ہم، اللہ سے ہمارے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہے اور شاید زندگی بھی ہمیں ٹائم نہیں دے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ سکیں صحیح طریقے سے، لیکن اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو نبی پاک ہمیں کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو پلیز آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، التجا ہے، پلیز پلیز پلیز، اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ میری بات کی گہرائی کو سمجھیے۔ اس جو بزی ہماری زندگی ہے، یہ دنیاوی عیاش مطلب دنیاوی چیزوں کے پیچھے، عیاش کے پیچھے اور یہ ساری چیزوں کے پیچھے جو ہم بھاگ رہے ہیں، اس سے تھوڑا سا ٹائم آپ نکال کے اگر درود پاک نبی پاک پہ بھیجیں گے تو دنیا اور آخرت میں پردہ فاش ہونے سے اللہ ہمارا بچا لے گا، کیونکہ نبی پاک کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ انشاءاللہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آج ہی سے آپ لوگ درود شریف اپنا شروع کر دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔